اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے بجا فرمایا ہے کہ جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ پورے بلوچستان کے تمام شہری یکساں اس سے متاثر ہو رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق حکومتی حلقوں سے ہو یا اپوزیشن کے حلقوں سے۔ کل جو ہماری مفصل میٹنگ ہوئی چیف کیسکو کے ساتھ کوئٹہ میں، ان کی ٹیم کے ساتھ، انہوں نے بھی اپنی مجبوریاں اور محرومیاں بتائیں۔ آج کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، دیکھیں یہ اصل میں کیسکو خود ایک بہت چھوٹی کمپنی ہے۔ اس کو پاکستان میں اس طرح کے کوئی 2 درجن سے زیادہ کمپنیاں ہیں جو اب اس وقت پرائیویٹائز ہو گئی ہیں، اور ان کے اپنے مسائل بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کو چاہیے تھی کہ بہت ہی ذمہ دارانہ طریقے سے بلوچستان کے بجٹ کو بجلی کے انفراسٹرکچر پہ خرچ کرتا، ٹرانسفارمرز پہ خرچ کرتا، لائن لاسز کو کم کرتا، پھر اس کمپنی کے ساتھ ہر سال بیٹھ کر جو ہے ان معاملات کو طے کرتا۔ لیکن ایسے لگتا ہے کہ کیسکو آئسولیشن میں کام کر رہا ہے، بالکل وہ بلوچستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا ہے۔ جب کسی کی بجلی جاتی ہے، جب کسی کا فیڈر کٹ جاتا ہے، جب زمیندار ہڑتال کرتے ہیں تو ہم کیسکو والوں کا گلا پکڑتے ہیں۔ سردار یار محمد صاحب محترم بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ دار ایک کابینہ کے بھی رکن ہیں، پی ٹی آئی کے بھی اس وقت صوبائی صدر ہیں۔ اس وقت دیکھیں جو بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آج کی اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جو ستیلا پن ہے بلوچستان اور سندھ کے ساتھ، آج بلوچستان اور سندھ کی جو گیس کی قیمتیں دوگنی کر دی گئی ہیں۔ اول تو بلوچستان میں گیس ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر آج جو ہے اوگرا نے فیصلہ کر دیا ہے کہ گیس اور گیس کی جو قیمتیں بلوچستان اور سندھ میں وہ دوگنی ہو گئی ہیں۔ بجلی کی قیمتیں انہوں نے بڑھا دی ہیں۔ بلوچستان کی ساری معیشت، صرف معیشت نہیں بلکہ بلوچستان کی تجارت، بلوچستان کی چھوٹی موٹی صنعت، بلوچستان کی تعلیم، سب کچھ کا انحصار بجلی پہ ہے۔ اور بجلی جو ہے پوری دنیا میں سب سے امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے۔ یہ بلوچستان کے بجٹ سے بالکل، جس طرح دنیش نے فرمایا، میں نے تو نہیں دیکھا ہے 5 ارب روپے انہوں نے فکس رکھے ہوئے ہیں اور 5 ارب روپے دیں گے تو یہاں پر ایک بہت بڑا میریکل ہو جائے گا، ایک عجوبہ ہو جائے گا۔ جناب اسپیکر صاحب، ہم نے یہ قراردادوں کی پڑی ہوئی لسٹ میرے پاس، اس صوبائی اسمبلی نے کچھ 2 درجن سے زیادہ قراردادیں پاس کی ہیں وفاقی حکومت کے حوالے سے۔ اس صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کی محرومیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اسلام آباد کے ساتھ بڑے دلیرانہ انداز میں اور مدلل انداز میں جو ہے اپنا کیس لڑے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، ہم نے سی پیک پہ قرارداد پاس کیا، ہم نے ریکو دک پہ کیا، ہم نے یہاں پر بلوچستان کی خونی شاہراہوں سے متعلق کیا، ہم نے بلوچستان میں کینسر ہاسپٹل سے متعلق کیا، بلوچستان میں خشک سالی آئی، بلوچستان میں سیلاب آئے، اس سے متعلق اس ایوان نے جو ہے متفقہ فیصلہ کیے۔ کل ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ہم کیسکو کے ایک مجبور سے چیف ایگزیکٹو کے گلا پکڑنے کی بجائے ہم سب مل کے جا کے اسلام آباد کو پکڑتے ہیں۔ 7,000 ارب روپے بلوچستان کا مقروض ہے، لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کے 200 ارب روپے کیسکو کے اوپر ہے، اس لیے آپ لوگوں کو ہم 8 گھنٹے بجلی دیتے ہیں، 9 گھنٹے۔ یہ بہت ہی ایک کیا کہتے ہیں مدلل انداز میں بلوچستان کا کیس لڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے نصیر آباد سے لے کر چمن تک، آپ کے جوب سے لے کر گوادر تک، خاران سے لے کر یہاں پر کولو کہان تک، یہ سارے علاقوں کی اب زندگی اور معیشت بجلی پہ منحصر ہے۔ نہ حکومت بلوچستان ان کو ملازمتیں دے پا رہی ہے، نہ وفاقی حکومت کوئی ریلیف دے پا رہا ہے۔ خدا کی زمین ہے، خدا کی پانی ہے، تھوڑی بہت بجلی ہے، وہ نکال کے لوگ جو ہے اپنے لیے گندم اگاتے ہیں، کپاس اگاتے ہیں، اپنے لیے اناج اگاتے ہیں، اور آج وہ زندہ ہیں۔ تو اس کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اس کی بلوچستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے بجلی اس کی معیشت میں۔ سردار صاحب، آپ بڑے ذمہ دار ہمارے مہربان دوست ہیں، آپ کم از کم دیکھ رہے ہیں 2-3 سالوں میں آپ کے علاقے میں بجلی والے محکمہ وابڈا کیا کر رہا ہے۔ اگر آپ لوگ خود پی ٹی آئی یہاں پر بے تشریف فرما ہے، آپ لوگ سب اتحادی ہیں، ہم جب اتحادی تھے ہم نے اپنی وقت میں کوشش کی کہ ہم نے انفراسٹرکچر کی مد میں فیڈرل پی ایس ڈی پی میں پیسے ڈلوائے، لیکن بدقسمتی یہ ہے چاہے فیڈرل پی ایس ڈی پی ہو، پروونشل پی ایس ڈی پیز ہوں، ان کا ایک تو امپلیمنٹیشن، ان پہ عمل درآمد اتنا سلو ہے، شاید 20 سال کے بعد جا کے انفراسٹرکچر مکمل ہوگا بلوچستان میں۔ پورے پاکستان میں 500 kV کی گریڈ، میں نے بار بار اس ایوان میں ذکر کیا ہے، 500 kV کی ایک ٹرانسمیشن، 1 کلومیٹر ٹرانسمیشن لائن بلوچستان میں نہیں ہے۔ 500 kV کی ایک گریڈ اسٹیشن آپ کے پاس نہیں ہے۔ بجلی آئے گی تو کہاں سے آئے گی؟ عوام میں تو نہیں آتی، کوئی مولوی اور ملا کی تعویذ سے تو بجلی نہیں آتی۔ بجلی انفراسٹرکچر سے آتی ہے، اچھی سوچ سے آتی ہے، اچھی انویسٹمنٹ سے آتی ہے، اچھی قیادت کی جو ہے صلاح و مشورے سے آتی ہے۔ جب بجٹ بناتے وقت ہم نے 10 دفعہ کہا کہ بھائی اس ایوان میں جب آپ بجٹ بناتے ہیں، بجٹ سے پہلے بلوچستان کی تکلیف، مشکلات، درد اور مسائل کو زیر بحث لائیں اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج کریں جس طرح کوئی ڈاکٹر کرتا ہے۔ بلوچستان کی بیماری سر کا درد ہے، آپ اس کو جناب والا پاؤں پہ پٹی باندھ رہے ہوتے ہیں پی ایس ڈی پی میں۔ اسی لیے تو بلوچستان آج تک لنگڑا، لولا اور مفلوج رہ گیا ہے۔ زمیندار بیچارے، ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، طالب علموں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، گھروں میں بجلی نہیں ہے پڑھنے کے لیے، لوگوں کو بیزار ہے کسی چیز کے لیے۔ ہاسپٹل، لسبیلا کے ہاسپٹل کی جو ہے وہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جہاں پر لوگ لالٹین پہ اور موبائل کے جو ہے اس پہ لائٹ پہ جو ہے وہ آپریشن کر رہے ہوتے ہیں۔
خاران کا یہی حال ہے, چھاغی کا یہی حال ہے, پورے جناب والا. صرف میں یہ سمجھتا ہوں سردار صاحب, آپ حکومت کے بیاف پر اٹھیں, آپ حکومت کے بیاف پر اٹھیں, آپ بتائیں کہ بلوچستان کے ساتھ یہ زیادتیوں کا سلسلہ, اگر آپ لوگ اس میں خوش ہیں آپ تشریف رکھیے. دیکھیں شکریہ جناب اسپیکر. اس پہ یہ باقی کمیٹیاں آج بھی نہیں, گوادر کی فینسنگ کی کمیٹی بنی وہ بھی دب گئی. میں یہ سمجھتا ہوں بنائے کمیٹی, ہم اٹھائیں گے مدلل بلوچستان کے سارے کیس کو, ہم جا کے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ دلیل دیں گے, آپ صرف ہمارے ساتھ بیٹھیں. یار کل بھی تمہیں کہا تھا, او میرے بھائی, کل بھی اس کو سمجھایا تھا کہ یار اس کو خدا کے بدلے, اس کو کل بھی اس کو بتایا تھا جناب اسپیکر, یہ میرے چھوٹے بھائی کو خدا ہدایت دے, اس کو کل بھی سمجھایا تھا, اس طرح نہیں کرتے میرے بھائی درمیان میں. تھینک یو جناب.